بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج سے ہم جو ہے انگلش پارٹ 2 کی جو ہے وہ تیاری شروع کر رہے ہیں. تو آج ہم پہلا لیسن دا ڈائنگ سن پڑھیں گے جس سر جیمز جینز نے لکھا ہے. تو آج سے آپ تمام لوگ جو ہے اس کو لیکچرز کو سنیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں، اور آپ دیکھیں گے کہ ہم اس کو انتہائی آسان بنائیں گے جو کہ آپ کو کبھی بھولے گا نہیں. تو ہم آغاز کرتے ہیں اس کی سمری کے ساتھ، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ فرسٹ ایئر میں آپ نے جتنے لیسنز پڑھے تھے شارٹ سٹوریز تھیں اس میں ان کا ترجمہ ہوتا تھا، لیکن یہاں پر ہمیں ترجمہ کی ضرورت نہیں ہے. ہم نے اس کا اوور آل ایک ویو، اس کا جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک سمری جو ہے وہ ہم نے دیکھنی ہے. اس کے مشکل الفاظ کے معنی دیکھنے ہیں، جس کو ہمیں ضرورت پڑے گی سینونیمز کے لیے. سینونیمز کے اوپر کویسچن آئے گا جو کہ ہمارے آبجیکٹیو پیپر میں آئے گا، اور سمری ہمیں اس لیے معلوم ہونی چاہیے کہ ہم نے اس کے کویسچنز آنسر جو ہے وہ دینے ہیں، یعنی کویسچن آئے آپ سے پوچھے جائیں گے اور اس کا آپ کو جواب دینا پڑے گا. تو ہم دیکھتے ہیں سمری کی طرف آتے ہیں کہ اس کی سمری کیا ہے. جی اس مضمون میں سر جیمز جینز کیا کہہ رہے ہیں اس کو ہم نے سمجھنا ہے. تو سمری ہے ڈائنگ سن کی. دا ڈائنگ سن از ایکسپلوریٹری ایسے بائی سر جیمز جین. In this essay, he describes the size of the sun as compared to the earth. یعنی وہ سورج کا جو سائز اور اس کو کمپیئر کرتا ہے زمین کے سائز کے ساتھ. اینڈ دا یونیورس، اور جو یونیورس جو آپ جانتے ہیں پوری کائنات جس میں ہزارہ دوسرے سیارے جو ہے وہ گردش کر رہے ہیں، تو ان کے سائز کے بارے میں. He says that these are countless stars، اور ستارے ہیں، اور یہ کاؤنٹلیس ستارے ہیں جو ہمارے یونیورس میں پائے جاتے ہیں ان دا یونیورس. اینڈ موسٹ آف دیم آر بگر دین دا سن، اور بہت سے ان میں سورج سے بھی زیادہ بڑے ہیں. یعنی ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا سورج شاید بہت بڑا ہے، نہیں، ہم زمین کو بھی سمجھتے ہیں، اس کا بھی آگے ذکر ہوگا. دا اسٹار ٹریول ان دا یونیورس ملین مائل اوے، اور یہ ایک دوسرے سے ان کا جو فاصلہ ہے وہ ملین مائلز ہے. ملین آپ کو پتہ ہے 10 لاکھ کو کہتے ہیں، تو 10 لاکھ مائل سے بھی زیادہ یہ فاصلے پر جو ہے وہ اپنے اپنے آربٹ میں جو ہے گردش کرتے ہیں. فرام ایچ ادر اینڈ دے ریئرلی کمز کلوز، اور وہ شاذ و نادر، یعنی بہت مشکل ہے کہ وہ قریب آئیں. سر جیمز جینز سیمز ٹو بلیو بگ بینگ تھیوری آف دا کریشن آف دا ارتھ اینڈ ادر پلانٹس آف آور سولر سسٹم. تو سر جیمز جین جو کہ آتھر ہے، رائٹر ہے، اس کا یقین ہے، اور کس چیز پہ وہ یقین کرتا ہے؟ بگ بینگ تھیوری، جو کہ میرے خیال میں آپ تمام اسٹوڈنٹس جانتے ہیں، آگے ہم اس کا ذکر بھی کریں گے. آف دا کریشن آف دا ارتھ، کہ ارتھ جو ہے وہ کیسے مارز وجود میں آئی، کیسے وہ وجود میں آئی، کیسے اس کی تخلیق ہوئی. اینڈ ادر پلانٹس آف آور سولر سسٹم، اور ہمارا جو نظام شمسی ہے اس کے باقی جو پلانٹس ہیں تو وہ کس طرح سے وجود میں آئے. ہی سیز دیٹ سم 2000 ملین ایئرز ایگو، یعنی یہ آپ نے یاد رکھنے یہ پوائنٹس، یہ کویسچنز میں پوچھے جائیں گے کہ کتنے سال پہلے. تو یہ جو ہے وہ 2000 ملینز ایئرز اگو، یعنی 2000 ملین ایئرز پہلے جو تھے وہ وانڈرنگ سٹار، ایک گردش کرتا ہوا، ایک حرکت کرتا ہوا، گھومتا ہوا سیارہ جو ہے کیم نیئر دا سن. ہم نے پیچھے بات کی ہے کہ یہ ایک دوسرے کے قریب نہیں آتے، لیکن ریئرلی کبھی کبھار، یعنی یہ ایک ریئر چانس ہوا کہ وہ جو ہے وہ گردش کرتا ہوا سورج کے قریب آیا. اٹس گریویٹیشنل پول، اس کی جو گریویٹیشنل یعنی جو اس کی کشش ہوتی ہے، پل کریٹس اے ہیوج ٹائڈ آن دا سرفس آف دا سن. اس نے جو ایک ٹائڈ جو ہے وہ پیدا کیا سورج کی جو ہے سرفس تھی، سطح کے اوپر. اٹ بیکم سو ہیوج دیٹ اٹ برسٹ اینڈ اٹس پیسز فیل ان دا اسپیس، یعنی وہ ٹائڈ وہ جو اوپر کو اٹھتی گئی جگہ جس کو یہ کھینچ رہا تھا وہ اس حد تک بڑھ گئی، اور پھر یہ ایک دھماکے سے جب یہ پھٹی ہے تو اس کے جو ٹکڑے تھے، یعنی سورج کے جو تھا، سورج کا جو حصہ تھا وہ ٹکڑے تھے وہ سپیس میں جو ہے گر گئے. سو دیز ٹارن پیسز آف آور سن بیگن ٹو موو اراؤنڈ دا سن، اور انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے سورج کے گرد، جو سورج کے ہی ٹکڑے تھے، انہوں نے سورج کے گرد جو ہے وہ گردش کرنا شروع کر دی، ان کے گرد گھومنا شروع کر دیا. دیز آر دا پلانٹس، اور انہی کو پلانٹ کہا جاتا ہے، یعنی وہ سورج کے ہی حصے تھے وہ ٹوٹے، اور انہی کو جیسے ہم مریخ کہتے ہیں، یہ مختلف جتنے بھی سیارے ہیں ستارے، یہ اس کے گرد گردش کرنے لگ گئے. وچ آور ارتھ از ون، اور انہی میں سے ہماری زمین بھی ایک ہے، یہ بھی یعنی سورج کا ہی حصہ ہے. دیز آر دا پلانٹس آف وچ آور ارتھ از ون، یعنی وہی بات کہ یہ بھی انہی کا ایک حصہ ہے. دیئر فور
اور our earth and other planets came into being as a result of a rare accident. یعنی ایک ریئر سا جو نایاب سا یعنی جو بمشکل کبھی کبھار ہوتا ہے جو ہوا، اور اس کے نتیجے میں جو ہے یہ پلینٹس جو ہے مارز وجود میں آئے، اور اسی طرح ہماری زمین جو ہے وہ وجود میں آئی اور اس نے سورج کے گرد گردش کرنا شروع کر دی. دا رائٹر نریٹس ہاؤ دا لائف اسٹارٹیڈ آن دا ارتھ. اور اس کے بعد آپ جب پڑھتے ہیں تو اس میں بیان کیا گیا ہے کہ زندگی کس طریقے سے زمین کے اوپر شروع ہوئی، اس کا آغاز کیسے ہوا. ہی سیز، ہی سے مراد رائٹر ہے، لکھاری ہے، آتھر ہے. دیٹ ہی ڈزنٹ ایگزیکٹلی نو ہاؤ اٹ ہیپنڈ بٹ دا لائف اسٹارٹیڈ ان سمپل unicellular organism and later it kept on changing into a complex generation like humans. تو اس نے کہا کہ چھوٹے چھوٹی جو زندگی کی علامات تھی وہ یعنی شروع ہوئیں، آرگنزم جو تھے وہ پیدا ہوئے، اور پھر جو ہے انہوں نے کیا کیا کہ ایک کمپلیکس جنریشن جو تھی، پیچیدہ ایک جنریشن تھی جو کہ ہیومن ہے، وہ اس میں ڈیولپ ہو گئے اور اس طرح سے انسان کا وجود جو ہے ہوا. The writer says that life only exists under suitable condition and these conditions are only present on the earth. وہ کہتا ہے کہ یعنی زندگی کے لیے، انسانی زندگی یا کوئی بھی زندگی یعنی حشرات کی ہو، کسی بھی چیز کی ہو، اس زندگی کے لیے، پودوں کے لیے جو مناسب ایک یعنی آب و ہوا کی کنڈیشنز کی ضرورت ہوتی ہے جو کہ زمین پر تھی، اور اس لیے یہ تمام زندگی جو ہے یہ زمین کے اوپر شروع ہوئی. These conditions may be present at a specific distance from the sun where the temperature is suitable for life. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سورج جو ہے گرم ہوتا ہے تو اس کے لیے ایک سوٹیبل جو ہے ڈسٹنس بھی چاہیے، ایک ایسی یعنی ٹمپریچر چاہیے کہ جس پر زندگی قائم ہو سکے. آگے ہم پڑھیں گے کیونکہ سورج کے جو بہت قریب ہوگا، جہاں گرمائش زیادہ ہوگی وہاں زندگی پگھل جائے گی، وہاں چیزیں میلٹ ہو جائیں گی، اور اگر زیادہ دور ہوگا تو وہ فریز ہو جائیں گی کیونکہ وہاں ٹھنڈ زیادہ ہوگی. تو اس لیے ایک خاص ایسا جو ہے ڈسٹنس ہونا ضروری تھا، ایک ایسا ٹمپریچر ہونا ضروری تھا جس کے اوپر زندگی جو ہے وہ تخلیق ہو سکے، جہاں زندگی قائم رہ سکے. اور یہ صرف ہماری زمین کا ٹمپریچر جو ہے وہ سوٹیبل ہے. یہ بھی آپ نے یاد رکھنا ہے کہ زمین پر زندگی کیوں ہے، باقی سیاروں پر کیوں نہیں ہے. اس لیے یہ یہاں پر زندگی ہے کیونکہ یہ ٹمپریچر جو ہے وہ مناسب ہے، سوٹیبل ہے زندگی کے لیے، اور ایک مائلڈ ہے، اس لیے یہاں زندگی. ہی فردر ایکسپلینز دا سائز آف دا یونیورس ایز کمپیئر ٹو آور ارتھ اینڈ دا سن. اور پھر وہ یونیورس کا جو سائز ہے جو کہ بہت بڑی ہے اس کو کمپیئر کرتا ہے زمین کے سائز کے ساتھ اور سورج کے سائز کے ساتھ. ہی سیز دا یونیورس از فرائٹننگ بیکاز وی کین ناٹ میئر دا اسٹریچز آف ڈسٹینس اینڈ ٹائم. اور وہ کہتا ہے کہ یہ ہمارے لیے خوف زدہ کر دینے والی چیز ہے. کس لیے؟ کیونکہ فرائٹننگ مین خوف زدہ، کیونکہ ہم اس کو ماپ نہیں سکتے، میئر نہیں کر سکتے. کس چیز کو؟ اسٹریچز آف ڈسٹینس ایز ٹائم، جو یعنی پھیلاؤ ہے فاصلوں کا اور جو ٹائم کا ہے. کیونکہ اگر ہم اس کو کمپیئر کرتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ زمین بہت چھوٹی ہے اور یونیورس ایک بہت بڑی ہے، تو یہ چیز بھی ہمیں خوف زدہ کر دیتی ہے. اور اس کے علاوہ بھی اس میں بیان کیا گیا ہے کیونکہ ہم اکیلے ہیں، زندگی صرف زمین پر پائی جاتی ہے، تو لونلینس بھی جو ہے انسان کو خوف زدہ کر دیتی ہے. اور یہ آگے ذکر ہے کہ وی فیل الون آن دا ارتھ ایز وی فائنڈ نو لائف نیئر دا پلانٹ ارتھ. کیونکہ ہم کسی بھی پلانٹ جو زمین کے قریب ہو اس پر ہم زندگی کا کوئی نشان نہیں پاتے. یہ بھی ہمیں خوف زدہ کرتی ہے کہ ہم الون ہیں. دیر ایز اونلی اسپیس ملینز مائل فرام دا ارتھ. اور اس کے علاوہ جو ہے جتنی بھی چیزیں ہیں اور جو سٹارز ہیں وہ زمین سے کئی لاکھ میل کے فاصلے پر موجود ہیں. جی اس کے بعد ہم کویسچن آنسرز کی طرف آنے سے پہلے یہ بات کرنا ضروری سمجھتے ہیں کہ آپ سمری کو دوبارہ سنیں اگر سمجھ نہیں آئی، لیکن میں پھر بیان کر دیتا ہوں. تو اس میں صرف یہ بتایا گیا کہ زمین کیسے مارز وجود میں آئی، یا دوسرے جو سٹارز تھے، پلینٹس تھے، وہ کیسے مارز وجود میں آئے. جو یہ بگ بینگ تھیوری کے اوپر جو ہے وہ کرتا ہے بات، یعنی آتھر وہ کہتا ہے کہ ایک سٹار جو ہے وہ گردش کرتا ہوا، جو کہ بہت کم ہوتا ہے ایسا، لیکن وہ کرتا ہوا قریب آیا، اس نے ٹائڈز پیدا کیے وہاں پہ سورج کی سرفس کے اوپر، اور وہ اس قدر ہیوج تھے. اور پھر جب وہ ستارہ یعنی ایک دم پیچھے کو ہٹا تو وہ جو ہے وہ برسٹ کے ساتھ پھٹ گیا سارا
ٹوٹ گیا اور وہ جو پیسز تھے وہ فضا میں کہہ لیں، وہ یونیورس میں کہہ لیں، گر گئے، لیکن وہ گر کر کہیں اور جانے کی بجائے سورج کی جو کشش تھی اس کی وجہ سے وہ اس کے ارد گرد گردش کرنے لگ گئے۔ زمین بھی ہمارا اسی میں سے ایک حصہ ہے، اور زمین پر زندگی پائی جاتی ہے وہ اس لیے کہ زندگی کے لیے ایک ٹمپریچر، ایسا ٹمپریچر کی ضرورت تھی جو نہ بہت زیادہ گرم ہو، نہ ہی بہت زیادہ یعنی سرد ہو، کیونکہ اگر سرد ہوگا تو وہ کیا ہوگا، فریز ہو جائیں گے، اور اگر جو ہے وہ گرم ہوگا تو وہاں پہ اشیاء جو ہے وہ میلٹ ہو جائیں گی۔ تو اس لیے زمین ہی وہ واحد جگہ جہاں پر زندگی پائی جاتی ہے، اور یہ ہمیں خوف میں بھی مبتلا کر دیتی ہے، کیونکہ ہمیں اپنے اکیلے پن کا ایک تو احساس ہوتا ہے، اور دوسرا ہم جو ہے ٹائم کو اور ڈسٹینس کو میئر نہیں کر سکتے، اس کی پیمائش نہیں کر سکتے۔ جی اس کے بعد ہمارا بہت اہم سوال ہے جو کویسچن آنسرز کے اوپر ہے، جو کہ آپ سے پوچھے جاتے ہیں سبجیکٹیو ٹائپ میں، اور یہ یاد کرنا بہت ضروری ہے۔ یہ آسان سے کویسچن آنسرز ہیں جن کو آپ ایک دفعہ پڑھیں گے، تھوڑی سی محنت کریں گے تو آپ کو یاد ہو جائیں گے۔ تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ پہلا کویسچن ہے، ہاؤ از اٹ دیٹ اسٹار سیلڈم فائنڈز این ادر اسٹار نیئر اٹ۔ سیلڈم ہوتا ہے کبھی بھی نہیں، یعنی یہ کیسے ہے کہ کبھی بھی کوئی ستارہ جو ہے وہ قریب نہیں آتا، یعنی کس چیز کے قریب نہیں آتا، ایک دوسرے کے یا سورج کے۔ تو اس کا جواب یہ ہے، اے اسٹار سیلڈم فائنڈز این ادر اسٹار نیئر اٹ بیکاز دیر از اے ڈسٹینس آف ملین آف مائلز بٹوین دا ٹو اسٹارز۔ مور اوور، مزید یعنی اسپیس از امینسلی واسٹ اینڈ ایچ اسٹار از باؤنڈ ٹو ٹریول ان اٹس اون آربٹ۔ آربٹ مین مدار۔ تو اس میں یہ جواب دیا گیا ہے کہ اسٹار کبھی بھی جو ہے وہ دوسرے اسٹار کے قریب نہیں آتا، کیونکہ ان کے درمیان ملینز مائلز جو ہے اس کا فاصلہ ہے دو ستاروں کے درمیان۔ مور اوور، مزید جو اسپیس ہے، جو خلا ہے، از امینسلی ہوتا ہے بہت زیادہ، واسٹ یعنی کھلی ہے، وسیع ہے، اینڈ ایچ اسٹار از باؤنڈ، اور ہر جو اسٹار ہے وہ باؤنڈ ہے ٹو ٹریول ان اٹس آن آربٹ، وہ اپنے مدار میں گردش کرتا ہے، اس سے وہ باہر نہیں نکلتا، اس لیے یہ ایک دوسرے سے ٹکراتے نہیں ہیں، ایک دوسرے کے قریب نہیں آتے۔ جی کویسچن نمبر 2 ہے کہ واٹ ہیپنڈ وین اکارڈنگ ٹو سر جیمز جین اے وانڈرنگ اسٹار وانڈرنگ تھرو اسپیس کیم نیئر دا سن۔ یعنی اس وقت کیا ہوا سر جیمز جینز کے بقول کہ جب ایک گردش کرتا ہوا ستارہ جو ہے وہ اپنے اسپیس کے اندر سورج کے قریب آیا۔ تو یہ بہت ہی امپورٹنٹ سوال ہے۔ اس کا جواب ہے، وین اے وانڈرنگ اسٹار کیم نیئر دا سن، جب ایک گھومتا ہوا گردش کرتا ہوا ستارہ جو ہے وہ سورج کے قریب آیا، اٹ ریز ٹائڈز آن دا سرفیس آف دا سن، اس نے سورج کی جو سطح تھی اس کے اوپر ٹائڈز کو جو ہے وہ ریز اٹھایا، اوپر کو اٹھایا، یعنی پہاڑ کی صورت جیسے ہوتے ہیں وہ اوپر کو چوٹیاں سی بن گئیں۔ دیز ٹائڈ فارمڈ اے ہائی ماؤنٹین، اور یہ جو ٹائڈز تھے انہوں نے جو ہے وہ پہاڑ کی شکل اختیار کر لی آن دا سرفیس آف دا سن، سورج کے اوپر، دیٹ وی کین ہارڈلی امیجن، جس کو ہم بمشکل امیجن کر سکتے ہیں کہ ہمارا امیجینیشن اتنا نہیں ہے کہ ہم سوچ سکیں وہ کس طرح سے ہوا، کتنا بڑا تھا، کیسے ہوا۔ تو یہ ایک یعنی یہ کہہ لیں کہ ازمپشن ہے جس کو ازیوم کیا گیا ہے سر جیمز جین نے کہ وہ اس طرح سے ہوا ہوگا، اور اس طرح سے یعنی وہ جو ٹائڈز تھے وہ بڑھ کے ایک پہاڑ کی صورت اختیار کر گئے، تو اس کو اس نے بیان کیا ہے۔ تو جی تو نیکسٹ کویسچن کی طرف ہم آتے ہیں۔ کویسچن نمبر 3، واٹ ہیپنڈ وین دا وانڈرنگ اسٹار کیم نیئرر اینڈ نیئرر۔ ہاں جی یہ بہت ہی اہم سوال ہے یہ بھی، اور یہ بہت بار جو ہے بورڈ کے ایگزام میں آ چکا ہے کہ واٹ ہیپنڈ، کیا واقعہ ہوا، وین دا وانڈرنگ اسٹار، جب گردش کرتا ہوا جو ستارہ تھا وہ قریب سے قریب تر ہوتا گیا۔ تو اس کا جواب ہے، وین دا وانڈرنگ اسٹار کیم نیئرر اینڈ نیئرر دا سن، دا ماؤنٹین آن دا سرفیس آف دا سن روز ہائر اینڈ ہائر۔ وہ جو ٹائڈ تھا جس سے ماؤنٹین بن گئی تھی، جیسے جیسے یہ قریب آیا سورج کے وہ زیادہ بلند ہوتی گئی، وہ سطح وہ پہاڑ بلند ہوتا گیا، اینڈ واز فائنلی ٹورن ان ٹو پیسز، اور پھر جو ہے وہ ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا۔ اس کا ہم نے یہاں پہ ذکر نہیں کیا، اتنا یعنی آنسر اس کا کافی ہے۔ ویسے یہ بتایا جا سکتا ہے کہ جب وہ یہ سٹار پرے ہٹا تو اس سے کیا ہوا، وہ جو پل تھا وہ جیسے ہی ختم ہوا تو اس کے نتیجے میں جو ہے وہ پہاڑ ٹکڑے ہو گیا، اور اس کے جو ٹکڑے تھے وہ جو ہے یونیورس میں گر گئے۔ لیکن آپ اتنا ہی جواب لکھیں، آپ کو اس کے 2 مارکس مل جائیں گے۔ وین دا وانڈرنگ اسٹار کیم نیئرر اینڈ نیئرر دا سن، دا ماؤنٹین آن دا surface of the sun rose higher and higher and was finally torn into
pieces. جی تو کویسچن نمبر 4 ہے کہ واٹ آر پلانٹس اینڈ ہاؤ ڈڈ دے کم ان ٹو ایگزسٹنس. بہت آسان سوال ہے, اگر آپ نے سمری سنی ہے تو آپ کو اس کی سمجھ آ جانی چاہیے. دا پلانٹس آر دا بروکن پارٹس آف دا سن. بہت آسان کہ یہ ٹوٹے ہوئے وہ ٹکڑے ہیں سورج کے. دے کیم ان ٹو ایگزسٹنس. ایگزسٹنس ہوتا ہے وجود میں آنا. یہ کس طرح سے وجود میں آئے؟ ڈیو ٹو ٹائیڈل پل کاز بائی سم اسٹار آن دا سرفس آف دا سن. تو سن کے اوپر, سورج کی جو سرفس کے اوپر جو ایک ٹائیڈل پل تھا, جو ایک کھنچاؤ پیدا ہوا جوار باٹا کا, یا جو لہروں کا ایک جو کھنچاؤ پیدا ہوا, اس کے نتیجے میں یہ ایگزسٹنس میں آئے. دوبارہ میں پڑھتا ہوں. دا پلانٹس آر دا بروکن پارٹس آف دا سن. دے کیم ان ٹو ایگزسٹنس ڈیو ٹو ٹائیڈل پل بیکاز اور کازڈ بائی سم اسٹار آن دا سرفس آف دا سن. یعنی کاز کیا تھا اس کا, کہ وہ جو سٹار کا جو پل تھا اس کی وجہ سے یہ مارز وجود میں آئے. اور ان ٹکڑوں کو جو فضا میں یہ پھر رہے ہیں, ان کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ان پیسز کو ہم کیا کہتے ہیں؟ یعنی ان کو ہم سٹارز کہتے ہیں. ہماری زمین بھی یعنی ایک سٹار ہی ہے. یہ بھی آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ ہماری زمین بھی ایک سٹار ہے, اسی کا ایک حصہ ہے. جی کویسچن نمبر 6 ہے رائٹ اے نوٹ آن دا بگننگ آف دا لائف آن ارتھ. تو یہ تھوڑا سا یعنی ڈیٹیل میں ہے ہونا چاہیے, لیکن جو لکھا گیا اتنا کافی ہے, اس سے آپ کو 2 مارکس مل جائیں گے. تو اس کا مطلب کہ ایک نوٹ لکھیں جو لائف کیسے جو ہے زمین پر اس کا آغاز ہوا. تو اس کا آنسر ہے وین دا ارتھ گریجولی ہوتا ہے آہستہ آہستہ, بیکیم کولر اینڈ کولر, یعنی ٹھنڈی ہوتی گئی, ٹھنڈی سے ٹھنڈی تر ہوتی گئی. لائف اسٹارٹیڈ ان ویری سمپل آرگنزم. بہت چھوٹے سے آرگنزم تھے, سمپل سے سادہ تھے, وہاں سے لائف اسٹارٹ ہوئی. وچ ہیڈ دا ابیلٹی ٹو ریپروڈیوس دیم سیلف بیفور ڈائنگ. یہ اگر آپ پورا لیسن پڑھیں اس میں لکھا ہوا ہے کہ ان کے اندر ایک خاصیت تھی, ایک قابلیت تھی کہ وہ مرنے سے پہلے اپنے جیسے اور آرگنزم کو جنم دے دیتے تھے. ان دا اینڈ, اور آخر میں, اٹ پروڈیوس دا موسٹ کمپلیکیٹڈ آرگنزم لائک دا مین who has feeling and ambition. اور پھر بہت زیادہ کمپلیکیٹڈ جو آرگنزم جو کہ انسان ہے اس کو پیدا ہوا. اس کے نتیجے میں کیوں وہ کمپلیکیٹڈ ہے؟ بیکاز مین ہیز فیلنگز اینڈ امبیشنز. اس کے اندر فیلنگز بھی ہیں, امبیشنز بھی ہیں. یعنی فیلنگ ہوتے ہیں جذبات, اور امبیشن جو آپ کی ڈیزائرز خواہشات ہوتی ہیں. تو یہ کمپلیکیٹڈ ہے کیونکہ اس کو جب ڈسکرائب کیا جائے گا کہ اس کے اندر ذہن بھی ہے, برین بھی ہے, سوچتا بھی ہے, اپنی مرضی سے کام کرتا ہے. دیٹس وائی جو ہے اس کو جو ہے آتھر نے کیا کہا ہے؟ کمپلیکسڈ. جی اسٹوڈنٹ تو کویسچن نمبر 7 بہت اہم اور بہت ہی آسان. وائی از دا یونیورس سو فرائٹننگ. کہ زمین اتنی زیادہ خوفناک کیوں ہے, ڈرانے والی کیوں ہے؟ دا یونیورس از سو فرائٹننگ بیکاز آف امینس اسٹریچز آف ٹائم, ایکسٹریم لونلینس اینڈ ایبسنس آف لائف آن ادر پلانٹس. تو اس کا جواب اردو میں کہ جو یونیورس میں از سو فرائٹنگ, اس لیے ہمیں ڈراتی ہے یونیورس کیونکہ یہ بہت بڑی ہے. ایمینس اسٹریچز آف ٹائم ہے, بہت زیادہ جو وقت کے جو ہے پھیلاؤ ہے اس کے اندر. ایکسٹریم لونلینس, اور بہت زیادہ تنہائی ہے جب ہم فیل کرتے ہیں. اینڈ ایبسینس آف لائف آن ادر پلانٹ. اور کیوں ہے یہ؟ کیونکہ جو دوسرے پلانٹس ہیں, جو سیارے ہیں, ان کے اوپر زندگی کا کوئی نام و نشان نہیں ہے. جو ہمارے قریب ترین سیارے ہیں ان پر بھی زندگی نہیں ہے, زندگی صرف زمین پر ہے. تو یہ چیز ہمیں خوفزدہ کرتی ہے کہ ایک تو یونیورس کا بہت بڑا ہونا, اور دوسرا اتنی بڑی یونیورس میں ہمارا انسانوں کا اکیلا ہونا جو ہے ہمیں خوفزدہ کر دیتا ہے. جی کویسچن نمبر 8 ہے کہ واٹ شوڈ بی دا کنڈیشن نیسیسری فار دا کائنڈ آف لائف وی نو ٹو ایگزسٹ آن ادر ہیونلی باڈیز. ڈو سچ کنڈیشن جنرلی ایگزسٹ. تو یہ سوال ہے کہ کیا ایسی کنڈیشن جو زندگی کے لیے ضروری ہیں, کیا دوسرے جو ہے وہ سٹارز کے اوپر بھی ہو سکتی ہیں اور ان کا ہونا ضروری ہے, اور یہ کہ کیا یہ واقعی جنرلی یہ ایگزسٹ کرتی ہیں؟ تو اس کا جواب ہے لائف کین ایگزسٹ اونلی ان سم سوٹیبل فزیکل کنڈیشن. کہ سوٹیبل جسمانی کنڈیشن ہوں گی تو زندگی وجود میں آئے گی. لائک ماڈریٹ ٹمپریچر, یعنی ٹمپریچر ماڈریٹ ہوگا جس کو ہم کہتے ہیں معتدل, یعنی نہ بہت گرم نہ بہت زیادہ سرد. ٹمپریچر, ایئر اینڈ واٹر. سچ کنڈیشنز ڈو ناٹ ایگزسٹ آن ادر ہیونلی باڈیز. اور جتنے بھی باقی ہیونلی باڈی یونیورس میں پائی جاتی ہیں ان میں کسی پر بھی یہ جو ہے کنڈیشن نہیں پائی جاتی ایکسیپٹ ارتھ, سوائے
زمین کے. دیر فور دیر از نو لائف آن ادر ہیونلی باڈیز, اور یہی وجہ ہے کہ باقی جتنی جو ہیونلی آسمانی یا کہہ لیں جتنی یونیورس کی جو باڈیز سے مراد یہاں پلینٹس کو لیا گیا ہے, سٹارز پلینٹس, تو ان کو جو ہے وہاں پہ یہ چیزیں کیونکہ نہیں ہیں, یہ ٹمپریچر نہیں ہے سوٹیبل جس کی وجہ سے زندگی وجود میں آ سکتی ہے, تو اس لیے وہاں پر زندگی کا ہونا بھی ناممکن ہے. یعنی اگر کوئی پوچھے کہ کیا وہ ایگزسٹ ہیں کر سکتی ہیں وہاں پہ, نہیں, وہ وہاں پہ موجود نہیں ہیں, وہ صرف زمین پر موجود ہیں. دوبارہ سے جواب پڑھتا ہوں. لائف کین ایگزسٹ اونلی ان سم سوٹیبل فزیکل کنڈیشن لائک ماڈریٹ ٹمپریچر ایئر اینڈ واٹر. سچ کنڈیشن ڈو ناٹ ایگزسٹ آن ادر ہیونلی باڈیز ایکسیپٹ دا ارتھ, یعنی ایکسیپٹ سوائے زمین کے کہیں بھی یہ نہیں ہے. دیر فور دیر از نو لائف آن ادر ہیونلی باڈیز, اور یہی وجہ ہے آپ اس کو ادر ہیونلی باڈیز کی بجائے اگر آن ادر سٹارز لکھ دیں, آن ادر پلینٹس لکھ دیں, تب بھی جو ہے آپ کا جواب ٹھیک ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی, تو اس کو آپ یعنی دیکھیں, بار بار اس کو سمجھیں, اور جس چیز کی آپ کو سمجھ نہ آئے وہ آپ کامنٹس میں کویسچن پوچھ سکتے ہیں اور اس کا آپ کو جو ہے جواب دے دیا جائے گا. تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, کتابوں کی ضرورت نہیں ہے آپ کو, آپ اس کو سنیں اور جیسے ہی سنتے جائیں گے انشاءاللہ یہ کبھی بھی آپ کو دوبارہ اس کو یہ بھولے گا نہیں. ٹھیک ہے, لیکن ایک دفعہ کنسنٹریشن کے ساتھ فوکسڈ ہو کے اس کو جو ہے آپ ویڈیو کو سنیں اور سمجھنے کی کوشش کریں. جی, کویسچن نمبر 9 بہت ہی سادہ, بہت آسان, آپ نے اس کو سمری میں پڑھا بھی ہے. ہاؤ ڈو دا اسٹار ٹریول ان دا یونیورس, کہ کس طریقے سے جو ہے سٹارز جو ہے وہ یونیورس میں کائنات میں جو ہے وہ سفر کرتے ہیں, ٹریول کرتے ہیں. تو اس کا آنسر ہے بڑا آسان سا. دا سٹارز ٹریول ان دا یونیورس آئیدر ان گروپس اور موسٹلی دے ٹریول الون, یعنی یا تو وہ جو ہے گروپس کی صورت میں جو ہے وہ گردش کرتے ہیں اور موسٹلی زیادہ تر وہ اکیلے جو ہے وہ ٹریول کرتے ہیں. دے ٹریول ایٹ اے واسٹ ڈسٹینس فرام ون اینڈ ادر, اور ایک دوسرے سے وہ بہت زیادہ فاصلے پر سفر کرتے ہیں, یعنی مقصد کیا ہے کہ قریب نہیں آتے. جی, آپ کی ٹیکسٹ بک کا لاسٹ کویسچن ہے. واٹ آر دا ٹمپریچر بیلٹس, ٹمپریچر بیلٹس کون سی ہوتی ہیں؟ دا ٹمپریچر بیلٹس آر زونز, وہ زونز ہیں دیٹس سراؤنڈ ایچ ہاٹ اسٹار ایٹ اے سرٹن ڈسٹینس, یعنی ہر گرم ستارے کو وہ جو ہے ایک خاص ڈسٹینس سے جو ہے اس کو کور کیے ہوئے ہیں. دا ٹمپریچر دیر از نیدر ٹو ہاٹ نار ٹو کولڈ, وہاں پہ ٹمپریچر جو ہے وہ نہ تو بہت زیادہ جو ہے گرم ہے نہ ہی بہت زیادہ سرد ہے. لائف کین ایگزسٹ آن سچ ٹمپریچر بیلٹس, اور انہی ٹمپریچر بیلٹس کے اوپر جو ہے زندگی وجود میں آتی ہے. اس سے مراد یعنی یہ زمین ہے, یہ جو ہے اس کے ارد گرد جو بھی آب و ہوا ہے, جو فضا ہے, جو ٹمپریچر ہے, اس کو ہم کہتے ہیں ٹمپریچر بیلٹس, یعنی جہاں زندگی ایگزسٹ کر سکتی ہے. اور جی, لیکچر لمبا ہو گیا, لیکن ہم یہ لاسٹ جو ہے اس میں سینونیمز جو کہ بہت ضروری ہیں یہ بھی ہمیں آنے چاہیے. تو ڈائنگ سن میں جو مشکل الفاظ استعمال ہوئے اس کے سینونیمز یعنی اس سے ملتے جلتے الفاظ جو ہوتے ہیں معنی کے اعتبار سے, ان کا ہم آگے ذکر کرتے ہیں. جی, چیپٹر 1 میں جو مشکل الفاظ استعمال ہوئے ہیں وہ آپ دیکھتے جائیں. نمبر 1 ایمینس, ایمینس سے مراد ہوتا ہے بڑا, جو سائز میں بہت بڑا. ہیوج, انارمس, میسو, بگ, لارج, یہ اس کے سینونیم ہیں. تو ایمینس سے مراد بہت بڑا, تو اس کو ہم یوز کر سکتے ہیں کہ دیر آر ایمینس ڈسٹینسز, یعنی یہ ورڈ استعمال ہوا ہے. ریئر, ریئر کا مطلب ہے نایاب, بہت کم, یعنی سیلڈم, ناٹ آفٹن, ان کامن, ان یوزول, یعنی جو شاذ و نادر ہو, کبھی کبھار ہو, اسے ہم کہتے ہیں ریئر. اس کے بعد ہے سبسٹینس, سبسٹینس سے مراد ہے میٹیریل, باڈی, اسٹف, یعنی کوئی مادہ جس کو ہم کہہ سکتے ہیں سبسٹینس. اس کے بعد ہے ریئر, پھر دوبارہ سے آ گیا جی آپ نے پڑھ لیا. وائج, وائج سے مراد اصل تو سمندری سفر ہوتا ہے, لیکن آپ اس کو جرنی بھی کہہ سکتے ہیں, ٹریول, پیسج, ٹرپ, یہ بھی ہم یوز کر سکتے ہیں, یعنی سفر. سیلڈم, کبھی بھی نہیں, یعنی تو انفریکوینٹلی, اوکیجنلی, ہارڈلی, بمشکل, جو کبھی نہیں ہوتا, بہت مشکل ہوتا ہے. ٹائی, جیسے ہے نا کہ بارکنگ ڈاگ سیلڈم بائٹ, تو وہ وہاں بھی استعمال ہوا ہے کہ بھونکنے والے کتے کاٹتے نہیں ہیں, سیلڈم. ٹائڈس, ٹائڈ سے مراد لہریں بھی ہیں جی, ہم کہتے ہیں. ویوز, جو ہم نے پڑھا ہے وہاں کے وہ ٹائڈز پیدا کرتے ہیں, وہاں پہ لہریں پیدا کرتے ہیں جس کے نتیجے میں پہاڑ جو ہے بن جاتے ہیں, ویوز. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد ہے ٹائیڈل, ٹائیڈل بھی یعنی ریلیٹڈ ٹو ویو آف ویوز, لہروں سے ملتے جلتے. انٹائرلی, انٹائرلی, کمپلیٹلی, یعنی مکمل طور پر, فلی, یہاں پہ آگے کافی ورڈ لکھے ہوئے ہیں, کمپلیٹلی, اٹرلی, ٹوٹلی, تو یہ آپ سارے پڑھ لیجئے گا.
ان کورس آف ٹائم، تو اس کا سینونیم ویسے ہوتا نہیں ہے، یہ صرف میننگ لکھا گیا سینونیم کیونکہ ایک ورڈ کا ہوتا ہے. تو یہ آفٹر انف ٹائم یہ میننگ ہے اس کا، ایونچولی، فائنلی. اس کے بعد ہے گیو برتھ ٹو، یعنی گیو برتھ ٹو پیدا کرنا، پروڈیوس کرنا. تو ہاں جی اس کا ہے پروڈیوس، بریڈ، تو یہ اس کے لیے آپ یوز کر سکتے ہیں. اس کے بعد ہے چیفلی. چیفلی آپ سمجھتے ہیں کہ چیفلی تو اس کو اسینشلی، اسپیشلی، موسٹلی، یعنی زیادہ تر چیفلی ان معنوں میں استعمال ہوتا ہے. ہمبل، ہمبل سے مراد عاجز بھی ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ لولی، کامن، ماڈسٹ، ہاں جی وہی، آرڈینری، پور، سمپل، تو یہ جو ہے اس کا ہمبل کے لیے ہم استعمال کر سکتے ہیں کہ اے مین مسٹ بی ہمبل، اے مین شوڈ بی ہمبل. تو یہ یاد آپ کو کیسے ہوں گے سینونیم، یہ آپ تمام اسٹوڈنٹ یاد رکھ لیں کہ آپ ان الفاظ کو اپنے جملوں میں استعمال کیا کریں، اپنی روزمرہ کی زندگی میں استعمال کریں. مثال کے طور پہ ٹائیڈز ہیں، ان کے لیے آپ یوز کریں. اس کے بعد ہے سیلڈم ہے، تو سیلڈم کے لیے آپ مسلم سیلڈم بو بیفور اینی گاڈ ایکسیپٹ اللہ، تو یعنی آپ ایک جملہ بنائیں. اسی طرح سے مثال کے طور پہ ہے ایمینس، وہ میں نے آپ کو پہلے بتا دیا ہے. تو اسی طرح اگر ہم کر لیں چیفلی، تو چیفلی آئی لائک دیٹ، موسٹلی آئی لائک دیٹ، تو اس کا ہم یوز کر سکتے ہیں. تو جیسے جیسے آپ جملوں میں اس کو استعمال کریں گے، یہ اپنے روزمرہ زندگی کا ایک کہہ لیں کہ گفتگو کا حصہ بنا لیں، تو آپ کی ووکیبلری بڑھتی جائے گی، اور ووکیبلری آپ کے لیے بہت اہمیت کی عامل ہے آپ کی آنے والی زندگی میں بھی. جی نیکسٹ سینونیم ہے یعنی ورڈ ہے، اس کا میننگ ہے ہیومن ریس. تو ہیومن ریس صاف ظاہر انسانی نسل، اس کے لیے ہم کہیں گے مین کائنڈ، ہیومینٹی. اور فرائٹننگ ہوتا ہے جو خوف زدہ کرنے والا ہو، فیئرفل، ہاریبل، تو یہ ورڈ آپ یوز کرتے ہیں. اسٹریچز، اسٹریچز ہوتے ہیں پھیلاؤ، تو اس کا ہم کر لیں گے ایکسپینسز، یعنی ایکسپینڈ ہوتا ہے نا اس کے لیے ایکسپینسز. واسٹنیس، تو یہ امینسلی کے لیے آ جائے گا. ریئرٹی، ریئرٹی ریئر سے ہے، یعنی کبھی جس کا میں نے کہا شاذ و نادر، نایاب، تو آپ انفریکوینسی لگا سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اور اس کے لیے شارٹیج زیادہ اچھا ہے جی، اسکرسٹی بھی ٹھیک ہے لیکن. اس کے بعد ہے کیلکولیشن. کیلکولیشن ہوتا ہے کیلکولیٹ کرنا، جمع کرنا، تو ایسٹیمیشن، کسی چیز کا ایسٹیمیشن لگانا اس کا، یعنی کیلکولیٹ کرنا، گننا جس کو ہم کہتے ہیں. سو فار ایز، اپ ٹو اے سرٹن ٹائم، یہ ورڈ ہے، اس کا میننگ ہے، یہ سینونیم نہیں ہے. اپیئرنس، اپیئرنس ہوتا ہے یعنی جو ظاہراً ہو، اپیئر ہو، تو اس کے لیے آپ کہہ سکتے ہیں کہ شوئنگ اپ زیادہ بہتر ہے. ویسے تو یہ ایڈوینٹ بھی لکھا ہوا ہے، شوئنگ اپ. اس کے بعد ہے اسکیٹرڈ. اسکیٹرڈ ہوتا ہے بکھیرنا، تو اس کے لیے ہم سپریڈ زیادہ بہتر ہے. ہاں جی سپرنکلڈ بھی ہے، ٹھیک ہے، اسٹریون بھی ہو سکتا ہے، لیکن سپرنکلڈ یا سپریڈ زیادہ بہتر ہے. اس کے بعد ہے ڈگری آف فراسٹ. تو فراسٹ ہم یعنی ٹھنڈ وغیرہ کے معنی میں، تو اس کو ہم کہتے ہیں ڈگری آف ٹمپریچر، یعنی ڈگری آف ٹمپریچر بس یہاں تک کر لیں. یا فارن ہائٹ اور بلو دا زیرو جس کو ہم کہہ سکتے ہیں، بہت ٹھنڈا جس کو ہم کہہ سکتے ہیں. اسی طرح اس کے بعد ہے اسکیل. اسکیل سے مراد لیول، بیلنس کر لیں. اسکیل نہیں ہوتا اسکیل کرنا، بیلنس جو ہے. ملکی وے، ملکی وے اردو میں ہم کہہ سکتے ہیں کہکشاں کو، یعنی اس سے مراد ہے یہ کلیکشن آف سٹار زیادہ بہتر ہے. ویسے کنسٹیلیشن بھی اس کا ہو سکتا ہے. ان امیجنیبل جس کو امیجن نہ کیا جا سکے، تو ان تھنکیبل. کولڈ، کولڈ سے مراد ٹھنڈا. فراسٹ، چل. سیم کا مطلب ہے یعنی نظر آنا، اس طریقے ان معنوں میں آ جاتا ہے. لک لائک، لک، اپیئر. نیرو ہوتا ہے تنگ کو کہتے ہیں، تو اس سے لیے ہم یوز کر سکتے ہیں کنٹریکٹڈ، لمیٹڈ، ریسٹرکٹڈ. تھن، سلینڈر، ہاں جی بہتر ہے. سلیم، ریسٹرکٹڈ بھی ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے ان یوزول. ان یوزول جیسے ہوتا ہے عام طور پہ، ان یوزول جو عام طور پہ نہ ہو، تو ان کامن کے معنوں میں آ جائے گا. ریئر کے معنوں میں آ جائے گا. پیک، پیک کرنا جو ہم سنتے ہیں، تو پٹ ان ٹو باکس، یعنی باکس میں. لیکن اس کا زیادہ اگر سینونیم آپ نے دیکھنا ہے وہ پارسل آئے گا، کیونکہ جو سینونیم ہوتا ہے ایک ورڈ کا وہ ایک ہی ورڈ میں ہوتا ہے. اس کو بھی آپ نے یاد رکھنا ہے. جو ہم 2-3 ورڈ میں لکھتے ہیں وہ اس کے میننگ ہو سکتے ہیں، وہ ریڈنگ نوٹس ہو سکتے ہیں جو آپ کی بکس کے آخر میں لکھے بھی ہوتے ہیں. تو لیکن جو سینونیم ہوگا وہ ہمیشہ ایک ورڈ کا ایک ورڈ میں ہی ہوگا. جی تو یہاں پہ آپ کا یہ پہلا لیکچر جو ہے وہ اختتام پذیر ہوتا ہے. اس کے بعد انشاءاللہ نئے لیکچر کے ساتھ ہم حاضر ہوں گے. اگر کوئی آپ کو کسی بھی ہیلپ کی ضرورت ہو، کوئی چیز آپ جاننا چاہیں، تو آپ جو ہے اس میں کومنٹ کریں، اس کا جو ہے انشاءاللہ آپ کو جواب دے دیا جائے گا. اور یہ آگے اگر آپ کو پسند آئے لیکچر تو اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اگر آپ کو پسند آتا ہے تو ہم اتنے ہی زیادہ جوش کے ساتھ، اتنا ہی
محنت کے ساتھ جو ہے اس کو اور بہتر بنائیں گے، اور آپ کے لیے یہ لیکچر ہم لے کر آتے رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، تاکہ اسٹوڈنٹس کو فائدہ ہو۔ اور مارکیٹ میں اتنی زیادہ جو بکس ہیں اور بیچارہ اسٹوڈنٹ پریشان ہو جاتا ہے کہاں سے پڑھیں کیسے پڑھیں، تو یہ جو چیزیں آپ کو بتائیں۔ اور ہاں جی ایک چیز اور، یہ جو آپ کو 10 کویسچن کرائیں اس کے بعد ایڈیشنل کویسچن جو ہوتے ہیں ان کی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی، آپ ان کو اچھے طریقے سے کر لیں، ایڈیشنل کویسچن آنسر آپ خود بنا لیں گے، ٹھیک ہے۔ تو انہی کو آپ یاد کریں، ان کو جب اچھے طریقے سے آپ سمجھ کے یاد کر لیں گے تو اور کویسچن بھی آپ بنا سکتے ہیں، وہ اسی میں سے ہوں گے۔